السلام علیکم، محمد سلطان اشر ٹاکنگ چیپٹرز کے ساتھ حاضر ہے جی۔ آج ایک مصرے کو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اور میں کوشش کروں گا یہ جاننے کی، اور آپ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا ایسا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی حسن زن سے یا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اسے وجود زن کہیں یا اسے حسن زن کہیں، خاتون کا، عورت کا وجود زیادہ اہم ہے یا اس کا حسن، اس کا حسین ہونا زیادہ اہم ہے؟ تو اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آیا آپ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں۔ حسن اتفاق کہوں کہ حادثہ جو بھی ہے کائنات کی وسعتوں میں، اس سے بڑھ کر ظلم ممکن ہی نہیں کہ عورت جو مرد کی ہم سفر ہم راز ہو سکتی تھی، بلکہ آمد آدم کے بعد اگر حوا کے ظہور کو بغور سمجھا جائے تو یہ کہنا بیجا بیکار ہرگز نہ ہوگا کہ نظام کائنات میں جو بھی رکاوٹ تھی، آمد زن کی بدولت، عورت کے آ جانے کی بدولت دور ہوئی، اور جنت سے آدم و حوا یعنی مرد اور عورت کو اکٹھے زمین کی زینت بنا کر بھیجا گیا، تاکہ دونوں شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کائنات کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کر سکیں۔ مگر پھر نہ جانے وہ کون سا پہلا بدذات، وہ کون سا پہلا جاہل مرد تھا جس نے تقریباً اپنے جیسی عورت کو حسین بنا کر باقی مردوں کے سامنے پیش کیا کسی غزل کے طور پر۔ یہ عورت پر سب سے بڑا ظلم ہوا۔ وہ دن اور آج کا دن، عورت چاہے کالی ہو یا گوری، کم عمر ہو کہ ادھیڑ عمر، چاہے محل میں ہو یا جھونپڑی میں، سرے بازار ہو کہ پسے دیوار، خانقاہ میں ہو کہ سرے عام کسی کوٹھے پر، بس عورت کا نام نہاد حسین ہونا ہی اس کا دشمن جاں بنا ہوا ہے۔ تو اس مرد کی غلطی ہے، اس مرد کی کوتاہی ہے جس نے پہلی دفعہ عورت کو حسین بنا کر پیش کیا۔ یہ تو ہوگی مرد کی غلطی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت کے وجود پہ حسن کا خول چڑھا کے مردوں نے اس کو قابل تسخیر، اٹینیبل اینٹی جو ہے سمجھ لیا ہے، اور اس مہم جوئی میں مرد ازل سے، روز اول سے، آغاز سے ہی عورت کو ظلم کی چکی کے سپرد کر چکا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو رکنا پڑے گا۔ صرف میں یا میرے جیسے بہت سے جو مرد ہیں، ہم مرد ہی ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہاں آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر اس پہلو پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ عورت جو کہ ذی شعور ہے، عاقل ہے، عقل رکھتی ہے، اس نے اس پورے تماشے میں، یہ جو حسن کا بازار لگا ہوا ہے، جو حسن پرستی ہے، اس پورے تماشے میں اس نے اپنی آنکھیں جان بوجھ کے موند لی ہیں، جان بوجھ کے اس نے بند کر لی ہیں، اور وہ خود کو کسی وسیع میدان میں، کسی کھلے میدان میں، کسی بہت بڑے میدان میں اس کھنٹے، اس قلعے یا ہدف کی جگہ تصور کرتی ہے جسے بیک وقت بہت سے مرد نیزہ باز، بہت سے مرد جو نیزہ باز ہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے زمین سے اچھال کر ہوا میں بلند کرتے ہیں اور اسے لہراتے ہیں ہواؤں میں۔ کائنات کا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ اس سے بڑا کوئی ظلم مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ مرد نے عورت کو محض ایک حسین مجسم کے طور پہ تسخیر کی ہے۔ مرد کی شاعری دیکھ لیں، مرد کے افسانے دیکھ لیں، مرد کے ڈرامے دیکھ لیں، مرد کی گفتگو سن لیں، مرد کو عورت محض ایک حسین مجسم نظر آتی ہے۔ اور عورت بھی ساسیب کا خود شکار ہے، عورت بھی تو خود فریبی کا شکار ہوگی نا، اس حسن کی وجہ سے، نام نہاد حسن کی وجہ سے۔ عورت جس گیت کو، جس ماہیے کو، جس ٹپے کو، جس سونٹ کو، جس کویتا کو یا غزل کو خوشکن تصور کرتی ہے، دراصل وہ ایک مرثیہ ہے، جی وہ عورت ذات کا نوحہ ہے۔
عورت کو کیوں کر قید کیا جا سکتا ہے کسی غزل میں، کسی سونیٹ میں، کسی کویتا میں؟ کیوں کر اسے باندی بنا کر حرم سرا کی ساکن فضا کے سپرد کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے کیوں عورت کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اپنی نام نہاد چار دیواریوں میں؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک حسن کا مجسم ہے؟ تو یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ عورت قابل احترام ہے، عورت قابل رشک ہے، ہم سفر ہے، عورت ہم راز ہو سکتی ہے، مگر یہ ظلم ہے اسے نام نہاد محبت کی مسند پر دیوی کے گھمنڈی روپ میں بس بٹھا کر اعصاب پر سوار کر لیا۔ مرد نے بھی تو اپنا بیڑا غرق کیا نا یہاں پہ، کہ عورت کو محبت کی مسند پہ بٹھا دیا۔ وہاں پہ عورت اپنی جگہ گھمنڈ کرتی ہے، یہاں مرد اپنے حال احوال سے بے حال بیزار مجنوؤں کی طرح۔ عورت کے وجود کو بحیثیت انسان تسلیم کرنا ہی معاشرے کو بگاڑ اور تفاوت سے بچا سکتا ہے، ورنہ ہیلن آف ٹرائے یا مرزے کی جو صاحبہ ہے، ان کی موجودگی میں مرد مسلسل حالت جنگ میں رہے گا، مسلسل۔ اور ہر آنے والی جو عورت ہے وہ محض المناک نوحے کے تازہ مصرے کی طرح گنگنائی جاتی رہے گی۔ تو عورت کو بحیثیت مرد ہم نے محض حسن کا مجسم کنسیڈر نہیں کرنا، بلکہ عورت ایک مکمل انسان ہے، عورت کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ پیارے لسنرز، یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ وجود زن سے اس کائنات کی تصویر میں ہے رنگ، یا کہ حسن زن سے اس کائنات کی تصویر میں رنگ ہے؟ عورت کا حسین ہونا اس کائنات کے لیے زیادہ اہم ہے، یا عورت کی موجودگی ہمارے لیے زیادہ اہم ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور جانے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔